والدین کو کم از کم اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط ضرور بنانا چاہیے کہ وہ زمانے کے آوارہ مردوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں۔ اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا۔ اسی دن میں نے وعدہ کیا کہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کروں گی، اسے اس قابل بناؤں گی کہ وہ زمانے کے حالات سے لڑ سکے اور کسی کے سامنے بھی نہ جھکے۔ یہ سبق مجھے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک دور سے ملا۔ وہ دور جو باقی لڑکیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ہر روز یہ سوچ کر گزار دیتی تھی کہ اگلا دن سے اچھا ہوگا، لیکن یہ کرتے کرتے میری آدھی زندگی گزر گئی، اور جب میری زندگی میں اچھا وقت آیا تب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف چند سانسیں ہی تھیں جن کے سہارے میں جی رہی تھی۔ میں بہت پڑھنے والی بچی تھی، ہمیشہ ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو بھی مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ جوش میں آ کر میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ چونکہ میرا ایف ایس سی کا رزلٹ اچھا تھا، اسی وجہ سے مجھے بہت ہی آسانی سے داخلہ مل گیا۔ میری فیس بھی زیادہ نہیں تھی، جس سے ابا کو کافی سہولت ہو گئی۔ میرے ابا بہت خوش تھے اور پورے خاندان میں یہ کہتے تھے کہ دیکھنا ایک دن میری بیٹی کچھ بن کر دکھائے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی سے ایسی غلطی سرزد ہونے جا رہی ہے جو نہ صرف ان کا بلکہ آنے والی نسلوں کا سر جھکا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا جوش میں آ کر میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن جب میں وہاں پر گئی اور وہاں کا ماحول دیکھا تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ میں چونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور میرے گھر میں کافی پردے والا ماحول تھا، لیکن یہاں پر آ کر تو سب کچھ ہی الٹا لگ رہا تھا۔ پردے کے نام پر لڑکیوں نے مغربی لباس پہنا ہوا تھا اور لڑکوں کے بازوؤں میں بازو ڈال کر یوں گھوم رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ یہاں تو یہی سمجھتی رہی کہ شاید ان لوگوں کے آپس میں نکاح ہو چکے ہیں، لیکن جب مجھے اپنی ایک کلاس فیلو سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ نکاح میں نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ حرام تعلق میں ہیں، تب بھی مجھے بہت افسوس ہوا اور اس ذہنیت پر رونا بھی آیا جو تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا کام صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا تھا۔ اس کام کو بخوبی سر انجام دینے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس ماحول کو مجھ پر اثر ہونے لگا۔ پہلے ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر یونیورسٹی جاتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بناتے ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، تب یہ بات میرے دل کو لگنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ضرورت ہے مجھے یہاں پر اتنی بڑی چادر لے کر آنے کی؟ یہ ساری لڑکیاں یوں کھلے عام گھوم رہی ہیں تو پہلے جن لڑکیوں کو برا بھلا کہتی تھی اپنا مقابلہ ان سے کرنے لگی، اچھا سمجھنے لگی۔ یہیں سے میری تباہی کی شروعات ہو گئی تھی۔ ایک دن ابا مجھے یونیورسٹی کے دروازے پر چھوڑ کے گئے تو میری یونیورسٹی کے بیرونی حصے میں بنے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی، جہاں پر مجھے بہت ہی ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں میری طرح تھیں جو گھر سے چادر یا عبایا اوڑھ کر آتی تھیں، لیکن یونیورسٹی جانے سے پہلے یہ سب کچھ اتار دیتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر میں نے اس شرمندگی کو جلدی سے ختم کیا اور اپنی چادر اتار کر ایک ہلکا سا دوپٹہ لے لیا۔ میں نے اپنا عکس شیشے میں دیکھا، بے انتخاب ماشاء اللہ کہہ اٹھی، کیونکہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا تھا یہ میری ساس کل ہی میرے لیے لے کے آئی تھی۔ یہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھا اور مجھے پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ جب میں نے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو سارے لڑکے میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کچھ واؤ کے نعرے لگا رہے تھے اور کچھ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب تو ہر روز ہی اسی طرح کے لباس میں آیا کروں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید اس طرح کے لباس لڑکیوں کی عزت ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا۔ لوگ صرف اور صرف انہیں دیکھنے کا سامان سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی دن میرا سامنا ایک لڑکی کے ساتھ ہوا، بہت ہی امیر لڑکا تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور آتے ہی ساتھ مجھے کافی کی آفر کرنے لگا۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں کنفیوز ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ رات کے وقت میں تم سے اس نمبر پر رابطہ کروں گا۔ میں نے خاموشی سے وہ کارڈ لے لیا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس لڑکی کے منہ توڑ دیتی، لیکن یہاں پر بھی میں کافی لڑکیوں کی طرح پھسل گئی اور خوبصورت لڑکا دیکھ کر خود کو کوئی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خاموشی سے اس کا کارڈ لے لیا۔ رات کے وقت مجھے اس کی کال آئی، میں گھر والوں سے چھپ کر چھت پر چلی گئی۔ دوسرا قدم تھا جو میں بربادی کی طرف بڑھایا تھا۔ رات کے وقت ایک انجان لڑکے کا
انجام لڑکی کے ساتھ رابطہ کرنا، اور وہ بھی اس وقت جب سارے آرام کر رہے ہوں، بالکل بھی مناسب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور اگر میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلتا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیتے، ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیتے۔ ان سب باتوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے لیے یہ راستہ چن لیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے رہے، اب آہستہ آہستہ مجھے اس لڑکے کی عادت ہو جا رہی تھی۔ کا نام علی خان تھا، اور وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اور وہ بہت ہی امیر شخص تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ میں بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا، لہٰذا میں اس کے وعدے کے سہارے جی رہی تھی۔ یہ بات بھلا چکی تھی کہ میری منگنی اپنے خالہ کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ وہ 1 مہینے کے بعد میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں اب بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ منگنی ٹوٹ جائے۔ میں اپنی امی سے بات کی تو امی نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں کہ صرف یہی وجہ تھی کہ میں تجھے یونیورسٹی نہیں بھیج رہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یونیورسٹی جا کر تیرا دماغ اونچا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں اچھی طرح بتا دوں، تیری شادی صرف اور صرف اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ امی کی یہ بات سن کر میں نے تیزی سے انکار کر دیا، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ آپ جو مرضی کہیں، لیکن میں کبھی بھی ایک غریب آدمی سے شادی نہیں کروں گی اور اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ میرے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ یہ کہہ کر میں تیزی سے اپنے کمرے میں نکل گئی، جبکہ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ اس وقت مجھے امی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے خود پر آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس وقت منگنی کی حامی بھرنے کی؟ اگر میں نے اس وقت یہ حامی نہ بھری ہوتی تو آج مجھے اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب میں چھوٹی چھوٹی بات پر نخرے کرنے لگی تھی، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہوتا یا کپڑوں کا معاملہ ہوتا۔ میں ہمیشہ ہی کہتی کہ میں نے معمولی سے کپڑے نہیں پہننے، بلکہ مجھے مہنگے کپڑے پہننے ہیں۔ امی کو میرے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے انہوں نے جلدی سے خالہ کو نکاح کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے ہی ہفتے خالہ میرا نکاح کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا، میں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور سختی سے کہہ دیا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ اس معاملے میں اپنے باپ سے بھی زیادہ بدتمیزی کر چکی تھی۔ میں بات بدل چکی تھی کہ میرے باپ نے مجھے پر اپنی ساری زندگی لٹا دی۔ اس نے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دو وقت میں کام کیا، لیکن اب جب اس کی خواہش پوری کرنے کی باری آ رہی تھی تب میں خود غرض بن گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اپنی مرضی کرنے پر مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی کہ میرے نکاح میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس دوران امی نے مجھ سے موبائل لے لیا تھا، میرا کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ علی خان سے بات کرنے کے لیے میں ترس گئی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح سے یہ پیغام پہنچا دوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب علی خان کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ضرور بچ جائے گا۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی ضد بھی نہیں کروں گی، لیکن مجھے صرف ایک بار یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دیں۔ وہاں میں نے کچھ ضروری کاغذات جمع کروانے ہیں۔ اگر میں نے یہ کاغذات نہ جمع کروائے تو یہ میرے سارے سال کے ضائع ہو جائیں گے، لیکن لہٰذا امی کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ امی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی اور انہوں نے مجھے بھائی کے ہمراہ یونیورسٹی بھیج دیا۔ جب میں یونیورسٹی کے اندر جا رہی تھی تب بھائی نے میرا بازو پکڑا اور مان سے کہنے لگے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے میری یا ابا امی کی عزت میں کوئی فرق آئے۔ تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کسی بھی قسم کا غلط خیال آئے تو یہ سوچ لینا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کی عزت کا دار و مدار صرف اور صرف تم پر ہی ہے۔ تم ہی ہو جو ہمیں ذلیل اور رسوا کروانے سے بچا سکتی ہو۔ بھائی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ ابھی گھر پلٹ جاؤں، لیکن پھر حرام محبت ان سب رشتوں پر حاوی ہونے لگی۔ میں نے بھائی سے اس وعدہ کر لیا تو میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن جب میں نے جا کر علی خان کو دیکھا تو میں وہ وعدہ بھول گئی۔ صرف اور صرف یہ یاد رہا کہ اس انسان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں اس انسان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ علی خان کے پاس جا کر میں رو پڑی اور اس سے اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگے کہ تم فکر ہی نہ کرو، اس سب کو اب میں دیکھ لیتا ہوں، تم بس یونیورسٹی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤ، پچھلے ہی میری گاڑی کھڑی ہے، یہ لو چابی، تم گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، تب تک میں آتا ہوں۔ اس بات کو سن کر میں تیزی سے یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی اور میرا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے
اس فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جب علی خان مسکراتا ہوا وہاں پر پہنچا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اپنی محبت نبھاؤ گی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید باقی عورتوں کی طرح تم نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا، لیکن تم نے مجھ سے وفا نبھا کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں تم جیسی عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ سے آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ علی خان کی باتیں سن کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کرنا لڑکوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو دن میں 1000 بار نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کی روزمرہ کی بات تھی۔ میں نے علی خان سے پوچھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر علی خان پرسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں میں اپنی حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ حویلی کا نام لے کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ مجھے حویلی میں رہنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ شہر کے جس گھر میں رہتی تھی وہ بہت ہی چھوٹا تھا، وہاں پر میرا دم گھٹتا تھا۔ میں اکثر ہی اماں کو کہتی تھی کہ دیکھنا میں ایک دن بہت بڑے گھر میں جاؤں گی، پھر کبھی بھی یہاں پر لٹ کر نہیں آؤں گی۔ واقعی ایک بہت بڑی حویلی میں جا رہی تھی اور میں پلٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے دونوں باتیں سچ ہو گئی تھیں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری باتیں اس طرح سے سچ ہو، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ عزت کے ساتھ میرے گھر والے مجھے رخصت کریں۔ خیر، جو نہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ میں نے اس تمام باتوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنی توجہ آگے والی زندگی کی طرف مبذول کرنے لگی، جس میں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش ہونے جا رہے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بہت ہی بڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی، تو جتنی باہر سے خوبصورت نظر آتی تھی اتنی ہی اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ میں منہ کھولے چند لمحے تو اس حویلی کو دیکھتی رہی۔ خان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حویلی کا اس طرح سے مت دیکھو، اب یہ تمہاری ہی ہے، اب تم نے یہاں پر رہنا ہے اور اس کو بسانا ہے۔ علی خان کی یہ بات سن کر میں نے مسکرانے لگی اور اس کے ساتھ حویلی میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ حویلی میں بہت ساری عورتیں کام کر رہی تھیں، لیکن ان کی حالت کافی عجیب تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مردوں میں مردہ ہیں۔ میں نے علی خان سے کہا کہ اس طرح کی عورتوں کو کام پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال رہی ہیں، گھر کا کام کیسے سنبھالتی ہوں گی؟ میری بات سن کر علی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میری پیاری بیوی، ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ساری عورتیں ہی غریب ہیں اور انہیں کام کی ضرورت ہے، لیکن ان کی حالت کی وجہ سے کوئی بھی انہیں کام نہیں دیتا۔ تمہیں تو پتہ ہے میں بہت ہی نرم دل کا مالک ہوں، جب کوئی میرے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو مجھ سے انکار نہیں کیا جاتا اور میں اسے کام پر رکھ لیتا ہوں۔ علی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ واقعی ہی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سے نام دل انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر میرے خاموش ہو گئی۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنے یہ الفاظ کتنے بھاری پڑیں گے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک نوکرانی میرے پاس آئی، قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا یوں روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا ہوا؟ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ بی بی جی یہاں سے چلی جاؤ، بی بی جی یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ظالم شخص بہت برا سلوک کرے گا، یہ تمہیں بھی ہم سے پہلے کہ وہ مزید کوئی الفاظ بولتی اچانک ہی علی وہاں آ گیا۔ نوکرانی کو میرے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، پھر غصے سے اس کی طرف بڑھا، اسے بازوؤں سے اٹھایا اور کہنے لگا کہ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں پر نہ آیا کرو اور نہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرو، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار یہی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو آواز دی اور اسے کہنے لگا کہ اس عورت کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دو، اگر یہ دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش کرے تو اسے داخل مت ہونے دینا۔ وہ عورت علی خان کی منتیں کرتی رہی، اسے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرے، مجھے اس گھر سے مت نکالو، میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن علی خان اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ جب تک وہ عورت گھر سے باہر نہیں چلی گئی تب تک علی خان کو اس سے غصے سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے نکل گئی، علی خان میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کی تیاری کر لی ہے۔ آج شام کو ہم دونوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور پھر اگلے ہی دن ہم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ تمہارے لیے میں نے کپڑے وغیرہ بنوا لیے ہیں اور نوکرانی کو دے دیے ہیں، تم جا کر کمرے میں وہ کپڑے دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تب بھی تم مجھے بتا دینا، میں وہ تبدیل کر لوں گا۔ علی خان کی باتیں سن کر میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان معمولی سے جوڑوں کے بدلے میں مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔
اگر اس قیمت کے بارے میں مجھے ابھی سے معلوم ہوتا تو یہاں سے بھاگ جانا پسند کرتی، لیکن کبھی بھی علی خان سے نکاح کرنا پسند نہ کرتی۔ میری لالچ نے مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی اور نہ ہی اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل رہی تھی۔ جس دن مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ چلا، اس دن میں نے انہیں دعا کی کہ تھی اللہ تعالیٰ علی خان جیسے مردوں اتنی بھیانک سزا دے کہ دنیا ان سے عبرت حاصل کرے۔ شام کا وقت تھا، ہم دونوں کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ علی نے میرے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، کسی کو بھی مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ علی خان کے دوست اس کی بیویاں ضد کر رہی تھیں کہ ہمیں بھی بھابھی کو دیکھنا ہے، لیکن علی خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواتا ہوں اور میں کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری بیوی کو دیکھے۔ علی خان کی بات سن کر ان کے دوستوں کی بیویاں کہنے لگی، ارے ہم لوگوں سے کیسا پردہ، ہم بھی تو عورتیں ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ ان کی باتیں سن کر علی خان مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو میں دکھاؤں گا، لیکن ٹھیک وقت آنے پر بھی۔ ابھی وہ ٹھیک وقت نہیں آیا، لہٰذا وہ تمام لوگ مایوس ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے کوئی ضد نہیں کی۔ اگلے دن ہم دونوں کا ولیمہ تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ولیمے کی تیاریاں صبح سے ہی کی جا رہی تھیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ اتنی تو میں سجی سوری نہیں تھی جتنی یہ حویلی سجی ہوئی تھی۔ میں کچن میں جا رہی تھی جب وہ عورت مجھے دوبارہ سے دکھائی دی جو اس دن بھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ کچھ بھی کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ اس نے صرف نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں نے اس سے نظریں چرا لی۔ میں جب تک وہاں پر بیٹھی رہی مجھے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔ جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتی وہ فوراً ہی اپنا چہرہ موڑ لیتی۔ میں پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کے وقت ہم لوگوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ بھی اس ولیمے میں شامل ہوئے۔ گاؤں کا کوئی بھی چودھری، کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو اس ولیمے میں حاضر نہیں تھا، لیکن وہ سب لوگ ایک ہی ضد کر رہے تھے کہ ہمیں دلہن دکھاؤ۔ چودھری نے کسی مرد کو دلہن نہیں دکھائی، لیکن اس نے گاؤں کی عورتوں کو میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ سب عورتیں مجھے دیکھ کر واہ واہ کرنے لگیں اور کہنے لگی کہ بلا شبہ تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی ہو۔ ہم نے تم سے حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اپنی اتنی زیادہ تعریفیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کی حسین لڑکی ہوں صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ شام بہت ہی اچھی گزری۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی علی خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن وہ بھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور علی لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں اندر داخل ہوا۔ علی کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میرا یہ احساس جلد ہی ختم ہو گیا۔ دراصل علی کے پاؤں میں کوئی چیز لگی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہا تھا، ورنہ میں ڈر گئی تھی کہ یہ سوچ کر کہ شاید علی بھی شرابی ہے۔ علی میرے پاس آیا اور میرا بازو پکڑ کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے خاموش رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے گھوڑوں کے طبیلے میں لے کر گیا۔ مجھے اندھیرے سے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہاں پر چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے خوف سے علی خان کا بازو پکڑ لیا، لیکن علی خان نے زبردستی مجھ سے اپنی بازو چھڑوائی اور مجھے انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا کہ میرا ہاتھ چھوڑو اور جلدی سے اندر دفع ہو جاؤ۔ علی خان کا یہ لہجہ دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے رونا آ رہا تھا۔ ابھی شام تک وہ مجھ سے کتنا اچھا سلوک کر رہا تھا، لیکن اب یہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے علی خان سے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن اب کہ اس بار مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرا سر زمین میں جا لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار میرے کانوں میں جو سنی تھی وہ یہ تھی کہ اب تمہیں اس لڑکی کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکے پہلے سے ہی بے ہوش ہو چکی ہے۔ تم بس جلدی سے اپنا کام ختم کرو، صبح ہی میں نے اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ یقیناً یہ علی خان نے کسی سے کہا تھا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تب میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت میں گندگی میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ سے زمین پر گر گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی جو میرے پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی، مزید یہاں پر رہنا گوارا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں دوبارہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل جانے لگی۔ مجھے اپنا آپ بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں طبیلے سے باہر ہی نکلی تھی کہ جب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، ارے یہ دیکھو، یہ تو زمیندار کی بیوی ہے، ارے اس کی حالت دیکھو،
میں تو اسے بہت اچھی سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بدکار نکلی۔ مجھے اس کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن مجھے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ سکوں یا اس سے بھی پوچھ سکوں کہ میں لڑکھڑاتی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اور پھر حویلی کے اندر جا کر میں دوبارہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تب شام کا وقت ہو چکا تھا۔ قریب ہی نوکرانی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وہی نوکرانی تھی جسے علی خان نے اس حویلی سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً وہ دوبارہ سے حویلی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ نظریں چرانے لگی۔ اس نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی دوبارہ سے کمرے میں آ گیا، نوکرانی کو باہر جانے کو بولا، دوبارہ میرے سرہانے بیٹھ گیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ رات کے وقت کا رویہ اور ابھی اس کا یہ رویہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اس سے ناراض تھی، اس سے بند نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں دوبارہ سے بھی پگھل گئی، کیونکہ اب میرا اس کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج رات بھی وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے گزشتہ رات کیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کل رات تم مجھے طویلے کیوں لے کر گئے تھے؟ یہ سوال سن کر اس کے ہاتھ ایک دم ہی رک گئے، اس کے چہرے پر غصہ چھانے لگا۔ اس نے میرا منہ اپنے ہاتھوں پر دبوچ لیا، اسے دباتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنے کا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں یا نہیں، میں تمہارے مالک ہوں۔ اب تمہارے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں نے ہی اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب میں بھی تمہاری بیوی ہوں، میں بھی تم پر اپنا حق سمجھتی ہوں جتنا حق تم مجھ پر لگتے ہو، لیکن میں کچھ بھی نہ بول سکی، کیونکہ علی خان کی آنکھیں دوبارہ سے لال ہو گئی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اب میں دوبارہ سے اس بارے میں بات کروں گی تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دے گا، جبکہ مجھے اپنی عزت بہت زیادہ عزیز تھی۔ کافی دیر میں یوں ہی لیٹی رہی، میرے جسم میں بہت عجیب تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کا وقت تھا، 10 بج رہے تھے، جب اچانک دروازہ زوردار سے کھولا اور علی دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ میرے سر پر پہنچا اور میرے بالوں کو زور سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ صبح صبح وہاں سے نکلنے کے لیے؟ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہاں پر گندگی کی بھی بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے میں وہاں سے نکل آئی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر دوبارہ ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورے خاندان میں میری بے عزتی ہو گئی ہے، ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے، تمہیں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے سخاطہ میرے منہ سے نکلا۔ یہ سن کر علی نے مجھے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا اور مجھے کہنے لگا کہ بدکردار عورت، اپنی زبان بند کرو، اگر اب تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب یہ لفظ میں دوسری بار نہ سنوں۔ صبح میں نے یہ ایک عورت سے سنا تھا اور ابھی میں یہ اپنے شوہر سے سن رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بنا پر مجھے بدکردار کہہ رہے ہیں۔ جب نگرانی کمرے میں آئی تب میں نے اسے پوچھا کہ صبح ایسا کیا ہوا تھا مجھے بدکردار کہہ رہا تھا؟ ابھی میرا شوہر بھی مجھے بدکردار کہہ رہا ہے۔ وہ نگرانی کچھ بھی نہیں بولی اور میرے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت جلد آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا، اب تو معمول ہی بن جائے گا۔ علی خان ہر روز رات کو مجھے طویلے میں چھوڑ آتا اور وہاں پر مجھے کوئی شخص بے ہوش کر دیتا۔ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوتا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھی تو تب میرے جسم میں عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ میں اب اس سب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، کیونکہ میرا جسم بہت ہی زیادہ کمزور پڑ رہا تھا، میرا ذہن بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگی تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ یہاں پر آ کر میری زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو گئی ہے، مجھے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی، لیکن میں ایک ذمہ دار کی بیوی ہوں اور میری تمام خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ یہ سب صرف اور صرف میرا وہم ثابت ہوا۔ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب جال میں پھنسا دیا، جس کے بارے میں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، جس سے نکلنا مشکل ہی ناممکن تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ دور نہیں بھیجتے اور کیوں لوگ شادی سے پہلے لڑکے کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ لگواتے ہیں، لیکن میں نے تو اپنے والدین کو اس بارے میں پتہ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسی وجہ سے میں اس
کسی بھی قسم کی شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب صرف اور صرف میری اپنی غلطی تھی۔ زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری آنکھیں ڈوبتی جا رہی تھیں، جبکہ میرا جسم ہڈیاں باہر نکلتی جا رہی تھیں۔ اب میں نے اس فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ چند دن بعد جب ہمارے حویلی میں ایک نئی نوکرانی آئی، میرے شوہر نے اس نوکرانی کو میری ذمہ داری اٹھانے کے لیے کہا۔ اب وہ نوکرانی روز مجھے طبیلے لے کر آ جاتی، لیکن ایک رات میں نے اپنی جگہ پر اس طبیلے کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر تک میں باہر کھڑی رہی، اس کے بعد میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ جلائی تو اس جگہ پر ماری جہاں پر وہ تھی۔ کوئی قریب ہی میرے ایک کمرے سے روشنی نکل رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ سامنے کا منظر تو میرے قدموں سے زمین نکلی گئی۔ ایک شخص کھڑا تھا جس نے ڈاکٹر کا یونیفارم پہنا تھا، اپنے ہاتھ میں مختلف قسم کے ٹیکے اٹھا رکھے تھے، جبکہ وہ قریب کھڑے اس شخص کو بول رہا تھا کہ آج میں اس پر یہ والا تجربہ کروں گا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شوہر مختلف عورتوں کو اس جگہ پر لاتا تھا جہاں پر یہ لوگ اس پر عجیب قسم کے تجربے کرتے تھے۔ ٹارچ وہاں پر مارنے کی وجہ سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی آدمی کو چلا کر کہنے لگا کہ جا کر دیکھو وہاں پر کون ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر باہر نکلی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر وہی نگرانی کھڑی ہے۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لیا اور لے کر بھاگ گئی۔ کافی دیر تک بھاگتے جب تھک ہار کر میں سڑک پر پہنچی تو اس نوکرانی کو اپنے ساتھ ہی لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اس نوکرانی سے معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض ہے اور اسے عورتوں سے شروع سے ہی بہت نفرت ہے۔ اس کی وجہ سے تھی کہ بچپن میں اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ مختلف عورتوں سے شادی کرتا تھا اور پھر انہیں اپنے طبیلے میں لے جا کر ان پر مختلف قسم کے تجربات کرتا تھا۔ اس سے عورتوں کی اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بعض اوقات تو عورتیں مر جاتی تھیں، لیکن بعض اوقات ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتی تھیں۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی عورت اسے چھوڑ کر نہ جائے اور ہمیشہ ہی اس کی محتاج بن جائے۔ نوکرانی کی باتیں سن کر میرا دل لرز گیا اور میں سوچنے لگی کہ خدا کا شکر ہے میں اس کے چنگل سے بچ گئی، ورنہ اگر مزید تھوڑے عرصے بعد مجھے یہ تجربات کرتا رہتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا بنتا۔ میں لوٹ کر اپنے گھر گئی، لیکن گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک امید لے کر اپنے دادا کے پاس چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ دادا نے مجھے قبول کر لیا۔ تھوڑے عرصے تک وہ میرا علاج کرواتے رہے۔ جب میں تھوڑی دیر سے بہتر ہوئی تب میں نے دادا کو ساری حقیقت بتا دی۔ دادا کے جاننے والے تھے جن کی بہت اوپر تک پہنچ تھی، لہٰذا ایک دن وہ پولیس کی نفری لے کر اس کے علاقے میں پہنچ گئے اور انہوں نے جب طبیلے پر ریڈ کی تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ایک غیر قانونی ڈاکٹر کو اور پھر میرے شوہر کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ جس دن مجھے اس کی گرفتاری کی خبر ملی اس دن میں بہت خوش ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی، لیکن اس دوران مجھے اپنے جسم میں ایک تبدیلی رونما محسوس ہوتی ہوئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر میرے لیے بہت خطرے کی تھی۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کے تجربات کی وجہ سے بچے کی جسمانی حالت پر کوئی فرق پڑے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس بچے کو جنم دے دیا۔ میں نے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لڑکی کو جنم دیا تھا۔ جس دن میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا اس دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کروں گی، اسے بہت مضبوط بناؤں گی تاکہ یہ کبھی بھی گر نہ سکے۔ اور اب جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس حد تک